السلام علیکم. آج ہم کلاس 9 انگلش چیپٹر 3 ڈیفوڈلز کی کمپلیٹ ریڈنگ کریں گے، جس کے پوئٹ ولیم ورڈز ورتھ ہیں، جو 1770 میں پیدا ہوئے اور 1850 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. ڈیفوڈلز کا مطلب ہے آبی نرگس کے پھول. یہ ایک پوئم ہے. تو چلیں ریڈنگ شروع کرتے ہیں. I wandered lonely as a cloud. میں ایک تنہا بادل کی طرح گھوم رہا تھا. That floats on high over vales and hills. جو وادیوں اور پہاڑوں کے اوپر ہوتا ہے. When all at once I saw a crowd. اچانک میں نے ایک جھنڈ دیکھا. A host of golden daffodils. سنہری آبی نرگس کے پھولوں کا ایک گروہ. Beside the lake, beneath the trees. جھیل کے کنارے درختوں کے نیچے. Fluttering and dancing in the breeze. ہوا میں جھومتے اور رقص کرتے ہوئے. Continues as the star that shine. جیسے وہ ستارے جو آسمان پر چمکتے ہیں. And twinkle on the milky way. اور کہکشاں میں ٹمٹماتے ہیں. They stretched in never ending line. ویسے ہی یہ سنہری آبی نرگس کے پھول ایک نہ ختم ہونے والی قطار میں پھیلے ہوئے تھے. Along the margin of a bay. جو ایک لیچ کے کنارے تک جا پہنچے تھے. 10,000 saw I at a glance. میں نے ایک ہی نظر میں 10,000 نرگس کے پھول دیکھے. Tossing their heads in sprightly dance. جو خوشی سے سر ہلا رہے تھے. The waves beside them danced. ان کے ساتھ لہریں رقص کر رہی تھیں. But they outdid the sparkling waves in glee. مگر وہ لہریں بھی خوشی میں ان پھولوں کے مقابلے میں کچھ نہیں تھیں. A poet could not but be gay in such a jocund company. ایک شاعر ایسی خوش مزاج محفل میں خوش ہوئے بن کیسے رہ سکتا تھا. I gazed and gazed, but little thought. میں تکتا رہا اور بس تکتا ہی رہا. سوچ بھی نہ سکا. What wealth the show to me had brought. کہ یہ منظر میرے لیے کس قدر خوشی کی دولت لے کر آیا تھا. For often, when on my couch I lie. اب اکثر جب میں بستر پر لیٹتا ہوں. In vacant or in pensive mood. تنہا یا افسردہ. They flash upon that inward eye. وہ منظر میری آنکھوں میں آ جاتا ہے. Which is the bliss of solitude. وہ میرے تنہائی کے لیے ایک نعمت ہے. And then my heart with pleasure fills. پھر میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے. And dances with the daffodils. اور آبی نرگس کے پھولوں کے ساتھ محو رقص ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہے سمری، جو کہ ایگزامینیشن لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اسے لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے انٹروڈکشن کی ہیڈنگ ڈالنی ہے. دین آپ نے انٹروڈکشن میں لکھنا ہے دا پوئم ڈیفوڈلز. ڈیفوڈلز کو آپ نے ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے. ہیز بین ریٹن بائی ولیم ورڈز ورتھ. اس نیم کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے. A romantic poet. He is known as the poet of nature because of his love for it. Most of his poems describes nature and its beauty. اور اس میں آپ نے ایک کوٹیشن ایڈ کر دینی ہے which is nature is an art of Allah. And then آپ نے سمری کی ہیڈنگ دینی ہے اور یہاں سے آپ نے سمری سٹارٹ کر دینی ہے. In his poem Daffodils, he talks about seeing a scenes of a lake full of bright yellow daffodils dancing in the wind. اپنی مشہور نظم گلے آبی نرگس میں وہ ایک جھیل کے کنارے کی منظر کشی کرتے ہیں جہاں روشن سنہری آبی نرگس کے پھول ہوا میں رقص کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. He describes them as a host of golden daffodils that makes him very happy and peaceful. وہ ان پھولوں کو سنہری نرگس کا ایک جھنڈ کہتے ہیں جو ان کے دل کو سکون اور خوشی فراہم کرتی ہے. The poem shows how nature can lift our spirits and how memories of beautiful moments can bring us joy later on. یہ نظم ہمیں بتاتی ہے کہ قدرت نہ صرف ہمارے اندر کی خوشی کو بڑھاتی ہے بلکہ خوبصورت لمحوں کی یادیں بھی ہمیں بعد میں خوشی دے سکتی ہیں. Wordsworth writes, they stretched in never-ending line, highlighting the beauty of the scene. Wordsworth لکھتے ہیں وہ ایک نہ ختم ہونے والی قطار میں پھیل گئے تھے جو اس منظر کی دلکشی کو مزید واضح کرتا ہے. At the end of the poem, نظم کے آخر میں Wordsworth explains that thinking about the daffodils always makes him feel good. Wordsworth وضاحت کرتے ہیں کہ نرگس کے بارے میں سوچنا ہمیشہ انہیں خوشی سے بھر دیتا ہے. Even when he is alone,
چاہے وہ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں. He says and then my heart with pleasure fills. وہ کہتے ہیں اور پھر میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے. Showing how important nature is for our happiness and creativity. جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ قدرت ہمارے خوشی اور تخلیقی صلاحیتوں کے لیے کتنی ضروری ہے. The experience with the daffodils teaches us to appreciate the beauty around us. گلے آبی نرگس کے ساتھ ان کا تجربہ ہمیں اپنی آس پاس کی خوبصورتی کی قدر کرنا سکھاتا ہے. تو یہ ہے ڈیفوڈلز کی سمری. تو آج کی ویڈیو یہیں پر کمپلیٹ ہوتی ہے. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.